دنیا اپنے عروج پر ہے، ترقی پر ہے. جب دنیا اتنے عروج پر ہے تو پھر ظاہر ہے کہ لوگوں میں تبلیغ کے جو ذرائع ہیں اس میں بھی کافی حد تک تبدیلی آ چکی ہے. لوگوں کے گھروں تک جانے کا وہ سلسلہ وہ بھی اب موجود ہے، لیکن جو لوگوں کا مزاج بن چکا ہے کہ لوگوں نے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلنا اور سوشل میڈیا کے اوپر ہی وقت صرف کرنا ہے، اور بہت سارے کام اب لوگوں نے گھر بیٹھے ہی کرنے ہیں. لوگوں نے تعلیم بھی گھر میں بیٹھ کر ہی حاصل کرنی ہے، اور لوگوں نے اپنا کاروبار بھی گھر سے ہی چلانا ہے. اب ایسے ماحول میں یقیناً سوشل میڈیا کا جو نیٹ ورک ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کافی اہمیت رکھتا ہے. اس کی اہمیت کی وجہ سے دین اسلام کی تشہیر، تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے سوشل میڈیا کا نیٹ ورک حقیقت میں ایک مضبوط نیٹ ورک ہے جو ہمارے گھروں میں ہم تک ہمارے دین کی بات پہنچا دیتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے کہ جس کے اوپر ہر اچھی اور بری چیز مجھے اور آپ کو مل سکتی ہے. میں نے اور آپ نے اس چیز کا اندازہ لگانا ہے اور اس چیز کے اوپر ریسرچ کرنی ہے، اس چیز کی معلومات حاصل کرنی ہے کہ کون سے ذرائع سے ہمارے پاس دین کے بات اچھے طریقے سے آ رہی ہے اور کون سے ذرائع سے دین کے بات ہمارے پاس صحیح طریقے سے نہیں آ رہی، کہ تاکہ دین کی وہ بات جو ہم تک پہنچے، وہ بات ہم تک ایک مستند ذریعے سے پہنچنے کے بعد ہم کس حد تک اس کے اوپر عمل کر سکیں اور کس حد تک ہم اس کے اوپر اپنی ایک رائے دے سکیں اور لوگوں تک وہ بات پہنچا سکیں. تو سوشل میڈیا کا نیٹ ورک ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور اس نیٹ ورک کی وجہ سے بچوں تک آپ کا پیغام پہنچ سکتا ہے، ہمارا پیغام پہنچ سکتا ہے، بڑوں تک ہمارا پیغام پہنچ سکتا ہے. اس پر مسلمان بھی بیٹھے ہیں اور اس پر غیر مسلم بھی بیٹھے ہیں، اور بہت بڑا ایک حلقہ ہے کہ جو دین کی باتیں یہیں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہٰذا اب یہ باتیں ختم ہو چکی ہیں کہ دین کی باتوں کے حصول کے لیے آپ اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے. وہ اپنی جگہ ایک فضیلت والا عمل ہے، اپنی جگہ اس بات کی اہمیت ہے، لیکن جب لوگوں کا مزاج ہی بن چکا ہو گھروں سے باہر نہ نکلنا، اور لوگوں کا مزاج ہی بن چکا ہو گھروں کے اندر ہی دین کی باتوں کو حاصل کرنے کا، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کے پاس سوشل میڈیا کا ہی ایک نیٹ ورک ہے کہ جس کو استعمال کرنے کے بعد آپ لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا سے آپ لوگوں سے اپنی باتیں حاصل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہے آج کے دور میں میڈیا میں لوگوں میں تبلیغ کے حوالے سے میڈیا کا کردار اور سوشل میڈیا کا کردار، اور جو بات اس حوالے سے ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت میں وہ کافی اہمیت والی بات ہے، وہ یہی ہے کہ جن ذرائع سے ہمارے پاس وہ بات آ رہی ہے ہمیں ان ذرائع کو ٹٹولنا ہوگا اور ان ذرائع کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہوگی کہ کن ذرائع سے ہمارے پاس یہ معلومات آ رہی ہیں، کون سا نیٹ ورک ایک اچھا کام کر رہا ہے اور کون سا نیٹ ورک ہمارے سامنے اچھا کام نہیں کر رہا. اس کے لیے فیس بک بھی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس یہ میسج ٹی وی کا نیٹ ورک بھی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ٹی وی چینلز بھی ہیں. یہ سارے وہ ذرائع ہیں جو ہم تک دین پہنچاتے ہیں، یہ سارے وہ ذرائع ہیں جو ہم تک دین کے علاوہ کی باتیں بھی پہنچاتے ہیں، اور یہی وہ سارے ذرائع ہیں کہ جو ہم تک بہت ساری ایسی باتیں پہنچاتے ہیں جن کو ہم دین سمجھتے ہیں، حقیقت میں اس کے دین سے تعلق نہیں ہوتا. تو تھوڑی سی اس حوالے سے آگاہی حاصل کرنی یہ ضروری ہے کہ تاکہ ہم تک جو بات پہنچ رہی ہے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ یہ بات کس حد تک ہمارے پاس ٹھیک طریقے سے آئی ہے، کہ تاکہ اس بات کو آگے پھیلانے میں ہماری رہنمائی ہو سکے اور اس بات پر عمل کرنے کے حوالے سے بھی ہماری کافی حد تک رہنمائی ہو سکے.